زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ آج ہم 2 جمادی الاخرہ بروز اتوار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور اس کے حبیب حضور رحمت عالم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث کریمہ میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ شادیوں کا دورہ ہے، کافی شادیاں ہو رہی ہیں، اس لیے آج لوگ کچھ کم ہیں۔ میرے خیال سے کھانے کی توڑائی کرنے کے لیے ہمارے بہت سے احباب شادیوں میں ولیموں میں تشریف لے گئے ہیں۔ بہرحال جو حضرات حاضر ہوئے ہیں اللہ انہیں بھی اور جو نہیں حاضر ہو سکے ان سب کو برکت عطا فرمائے۔ کتاب الصلاۃ باب الرکوع سے میں آج حدیث نمبر 876 مشکات المصابیح سے آپ حضرات کے روبرو پیش کر رہا ہوں۔ پہلے آپ حدیث پاک سماعت فرما لیں اور پھر اس کی تھوڑی سی میں 15 سے 20 منٹ کے اندر شرح کرنے کی کوشش کروں گا۔ عن ابی سعید الخدری قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ رواہ مسلم۔ یہ حدیث پاک آپ نے مکمل سماعت فرمائی جسے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ صاحب مشکات نے مسلم شریف کے حوالے سے یہاں پر اس کو درج کیا ہے۔ مسلم شریف جو صحاح ستہ کی بڑی معروف حدیث کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے یہ حدیث پاک یہاں پر درج کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک دعا کا ذکر ہے جسے آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ایک مخصوص رکن میں پڑھا کرتے تھے۔ چونکہ یہ باب الرکوع ہے، حضور علیہ السلام کا رکوع کیسا تھا اور آقا دو عالم رکوع میں کس طرح کی تسبیحات پڑھا کرتے تھے، اس بارے میں نے پچھلے ہفتوں میں کئی روایتیں بیان کی ہیں، اور میرے خیال میں آپ کو کئی دعائیں بھی یاد ہوں گے کہ ہم سب کے آقا دو عالم نور مجسم علیہ الصلوۃ والتسلیم رکوع میں نفلی نماز کے رکوع میں کس طرح کی تسبیحات پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک لمبی تسبیح کا ذکر ہے۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہم لوگ تنہا ہوں یا امام کے ساتھ ہوں یا امام ہوں تو ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا لک الحمد۔
سمیع اللہ لمن حمدہ، اگر تنہا ہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہتے ہیں، اس کے بعد ربنا لک الحمد۔ امام کے پیچھے ہیں تو صرف ربنا لک الحمد، اور اگر کوئی امام ہے تو وہ صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا۔ اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ صرف سمیع اللہ لمن حمدہ کہے، ربنا لک الحمد نہ کہے۔ کہہ بھی سکتا ہے، مگر حدیث پاک میں تقسیم کر دی ہے، حضور نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ، اور پیچھے نماز پڑھنے والے کہیں گے اللہم ربنا لک الحمد یا ربنا لک الحمد۔ یہاں پر حدیث پاک میں کچھ الفاظ اور بھی ہیں جو ہم سب کے لیے بہت ہی مفید ہیں، اگر ہم ان کو یاد کر لیں، اور جب ہم نفلی نماز پڑھیں یا تنہا نماز پڑھیں، نفلی نماز یا تنہا نماز پڑھیں تو ہم اس کا ورد کریں تو اس کی برکتیں ملیں گی۔ یہ مسلم شریف کے حوالے سے میں نے اس کا ریفرنس پیش کیا ہے۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع رأسہ من الرکوع قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو کہتے اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے حمد ہے۔ اس سے پہلے حدیث پاک ہے جس کو میں نے چھوڑا ہے، اس میں یہ کہ حضور رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہتے ہیں، تو وہ یہاں بھی ہے، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ فرماتے، اس کے بعد اللہم ربنا لک الحمد بھی کہتے ہیں، اور یہ ہم بھی کہتے ہیں۔ مگر آگے حضور فرماتے ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد، یہ حضور فرماتے، یہ آپ الفاظ یاد رکھیں، ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء بعد، اے اللہ تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، ایسی حمد جو تمام آسمانوں کو بھر دے، زمین کو بھر دے، اور جس چیز کو تو چاہے اس چیز کو بھی بھر دے، ایسی حمد تیرے ہی لیے ہے۔ اب حمد تو نظر نہیں آتی ہے، بھرتی وہ چیز ہے جو نظر آتی ہے۔ اب گلاس میں پانی رکھنا ہو، پانی ہمیں دکھتا ہے، اس کو ہم چھو سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، کسی پر پھینک سکتے ہیں، پانی سے چائے بنا کر پی سکتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتی ہے، اس کا ایک وجود خارجی ہے۔ تو پانی تو گلاس کو بھر دے گا یا کسی بھی چیز کو بھر دے گا، تو جس کا وجود خارجی ہوتا ہے، جو چیز ہمیں نظر آتی، جس کو ہم چھو سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے کسی چیز کو بھرا جا سکتا ہے۔ اور حمد و ثنا یہ ایک ایسی چیز ہے جن کو دیکھا نہیں جا سکتا، سنا تو جا سکتا ہے، کوئی حمد و ثنا بیان کر رہا ہو اس کو سن سکتے ہیں، مگر وہ کوئی جسم نہیں کہ باقاعدہ وہ ہم کو نظر آئے کہ یہ فلاں کی حمد و ثنا، یہ فلاں کی حمد و ثنا ہے، اس کا جسم نہیں ہے حمد و ثنا کا۔ تو پھر یہاں پر حضور نے جو دعا مانگی اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے یہ کیوں کہا ملء السماوات و ملء الارض، اے اللہ تیرے لیے ایسی حمد ہے، تیری ایسی ستائش ہے، تیری ایسی تعریف ہے جو آسمانوں کو اور زمین کو سب کو بھر دے، بلکہ جس شے کو تو چاہے اس شے کو بھی وہ بھر دے۔ اب آسمان زمین تو خیر بہت چھوٹی سی ایک مخلوق اللہ کی، بالکل رائی کے دانے کے برابر بھی کائنات کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور حال یہ کہ جب ہم یہاں سے پشپک پر بیٹھتے ہیں تو 24 گھنٹے بیٹھے بیٹھے ٹرین پر لیٹے لیٹے کمر میں درد ہونے لگتا ہے، اتنی بڑی یہ دنیا ہے، اور رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں اس کائنات میں، اور سب پہلے آسمان کے اندر ہے۔ یہاں حضور نے فرمایا سارے آسمانوں کو بھر دے، آسمانوں کی جو گنجائش ہے، وسعت ہے، اس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، ایک بس اندازہ لگا سکتا ہے معمولی قسم کا۔ مطلب اس کا کیا ہوا پھر؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تیرے لیے ایسی حمد ہے کہ وہ حمد اگر جسم والی ہو جائے تو پوری کائنات کو بھر دے، اگر اس کا جسم ہو اس حمد کا تو وہ جسم تمام آسمانوں میں سما جائے، زمین میں سما جائے، کوئی بھی شے اس سے خالی نہ ہو۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی تعریف حضور نے فرمائی ہے، یہ ہوتا ہے تعریف کرنے کا انداز جو حضور نے ہمیں سکھایا کہ ہم اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک اللہ عز و جل کی حمد اور ثنا بیان کریں تو اس کے معیار کے اعتبار سے بیان کریں۔ تو حضور نے فرمایا ملء السماوات و ملء الارض، ایک اس کا معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کائنات میں
کوئی بھی جگہ کوئی بھی شے ایسی نہیں جہاں تیری حمد و ثنا بیان کرنے والے موجود نہ ہوں۔ تیرے لیے ایسی حمد ہے جو آسمانوں زمینوں کے برابر بھر کر ہے، یعنی آسمانوں میں اور زمینوں میں کوئی ایسی شے نہیں اے اللہ جہاں تیری تعریف کرنے والے، تیری ثنا کرنے والے، تیرے گن گانے والے، تیری عظمت کا ڈنکا بجانے والے موجود نہ ہوں۔ اور اس سے پہلے میں نے درس میں بیان کیا ہے کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے فرشتے، بہت سی مخلوقات میں ایک مخلوق فرشتے، اور فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے، اور اس کے بتانے سے رسول پاک جانتے ہیں۔ اس قدر فرشتوں کی تعداد ہے، انسانوں سے 10 گنا زیادہ جنات، جناتوں سے 10 گنا زیادہ عام فرشتے، پھر ان سے مخصوص قسم کے فرشتے ہیں، ان کی تعداد اور بہت زیادہ ہے۔ بارش کے ہر قطرے کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین میں کوئی گوشہ ایسا نہیں، کوئی قدم ایسا نہیں، بلکہ کوئی ذرہ ایسا نہیں، کوئی پودا ایسا نہیں جس کے اوپر کوئی فرشتہ مقرر نہ ہو۔ یہ پوری تفصیلات ہم نے پچھلے دروس میں بیان کی ہے، اور فرشتے اللہ کے حمد و ثنا ہر وقت بیان کر رہے ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ کسی حالت میں ہیں، اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ اور کیسے کیسے بڑے بڑے فرشتے ہم نے اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کی، کیسے کیسے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا فرمائے۔ فرشتوں کے علاوہ چند سرکش اور پاجی اور شریک قسم کے انسانوں جناتوں کے علاوہ کائنات کی ہر شے اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتی ہے، ہر شے۔ مثلا قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اللہ کے ثنا بیان کرتی ہے۔ یہ زمین یا آسمان، یہ شمس و قمر، یہ برگ و ثمر، یہ خشک و تر، کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جو اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود نہ ہو اور اللہ کے حمد و ثنا بیان نہ کر رہی ہو، ہر شے اللہ کے حمد و ثنا بیان کر رہی۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جب میت کو دفنا دیا جائے تو روایتوں میں آیا ہے کہ تر شاخ میت کے اوپر ڈال دی جائے، تر شاخ یا کوئی اور پودا یا پتیاں یا پھول وغیرہ ڈال دی جائیں، اس سے میت کو راحت پہنچتی، چونکہ وہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتی جب تک وہ زندہ ہے۔ اور ہر شے کی زندگی اپنے لحاظ سے ہے، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ میں یہاں پر حدیث پاک کے 2 معانی بیان کر رہا ہوں، دونوں معانی آپ کے سامنے رکھے میں نے، اب پھر سے ترجمہ دیکھیے۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کہتے اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ کہتے۔ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ آگے کیا کہتے اہل الثناء والمجد، یہاں پر یا تو حرف ندا مقدر ہے یا اہل الثناء والمجد، یا یہاں پر انت مقدر ہے انت اہل السماء والمجد، یا ہوا مقدر ہے۔ یہ میں ترکیب بچوں کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں، یا امدح اہل السماء والمجد۔ تو یہ 2 لحاظ سے آپ اس کو منصوب پڑھ سکتے ہیں، 2 لحاظ سے آپ اس کو مضموم پڑھ سکتے ہیں، مرفوع پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے طلبہ کے لیے بیان کیا قاعدے کی بات۔ ترجمہ اس کا کیا ہوگا اہل الثناء والمجد یا اہل الثناء والمجد، تو ہی ثنا مانے تعریف اور مجد مانے بزرگی، تو ہی تعریف والا ہے، تو ہی بزرگی والا ہے۔ جس کو بھی تعریف کا کوئی حصہ ملا تیری عطا سے ملا، اور جس کو بھی بزرگی کا کوئی بھی حصہ ملا وہ تیری عطا سے ملا۔ اصل تعریف، اصل عظمت، اصل شان تیرے ہی لیے ہے۔ یہ حضور تعریف فرمائی، اللہ کے حمد و ثنا بیان فرمائے۔ آگے کیا فرمایا احق ما قال العبد، یہاں عبد سے مراد حضور اپنی ذات لیتے ہیں کہ اس تیرے بندے محمد مصطفیٰ نے جو کچھ بیان کیا، جو کچھ کہا، اے اللہ تو اس کا حقدار ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں۔ تو حضور نے اپنی اس دعا میں ہم جیسے ناکاروں کو بھی شامل فرما لیا۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عبدیت بیان فرمائی، اور میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ اس کے بندے اس کی بارگاہ میں آ کر اپنی عبدیت کا اظہار کریں اور یہ کہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو میرا رب ہے۔ یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے، اور اسی شان عبدیت کے اظہار کے لیے حضور نے بارہا استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، حالانکہ بخشائے مگر پھر بھی استغفار، اپنی عبدیت کو اور اللہ کی ربوبیت کو بیان کرنے کے لیے۔
یہاں حضور نے فرمایا احق ما قال العبد، اس بندے نے جو کچھ کہا تو اس کا حقدار ہے، اور ہم سب تیرے ہی بندے ہیں، تیرے ہی عبادت کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو دعا کا آخری جملہ ہے یہ ہم سب کو اپیل کر رہا ہے اور ہم سب کو حرکت دے رہا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو درست کر لیں۔ دنیا کے چکر بندیوں میں ایسا پھنسے ہیں کہ اللہ پر توکل، اعتماد، بھروسہ اکثر مسلمانوں کا اٹھ چکا ہے، سمجھے آپ؟ اب یہاں دیکھیے حضور نے کیا تعلیم ارشاد فرمائی، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ پر توکل کیسا ہو؟ فرماتے اے اللہ تو جس کو جو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو جس کو دینا چاہے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، اور جس کو نہ دے، جس سے روک لے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں مانگنا ہے اللہ ہی کی بارگاہ میں، وہیں سے ملتا ہے، وہیں سے دروازہ کھلتا ہے۔ اور جب اولیاء اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اور ہم ان کے بارگاہ میں جا کے توسل کرتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ اللہ سے لے کر ہمیں دیتے ہیں، ملتا وہیں سے۔ اللہ کی مشیت کے خلاف، مرضی کے خلاف کوئی ایک ذرہ کسی کو نہیں دے سکتا۔ اللہ جس کو دینا چاہے دنیا میں سبب پیدا ہو جائے گا، اس کو مل جائے گا، کوئی روک نہیں سکتا، پوری کائنات مل کر بھی روک نہیں سکتی ہے۔ جس کو نہ دینا چاہے پوری کائنات مل کر بھی اس کو کچھ نہیں دے سکتی ہے۔ سب کا حصہ، سب کی روزی، سب کا نصیبہ، سب کا حظ، سب کی قسمت بالکل مقدر ہو چکی ہے۔ جتنا ملنا ہے ملے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ جو نہیں ملنا نہیں ملے گا، ہم سر پٹک پٹک کے مر جائیں کہیں سے نہیں ملے گا اگر اللہ نہ دینا چاہے۔ تو اس کا اظہار ہمارے عمل سے ہونا چاہیے۔ عقیدہ تو ہمارا ہے مگر ہمارے عمل سے اس کا اظہار نہیں ہو پاتا ہے۔ ہم بہت جلدی کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں۔ کوئی بزنس مین ہے، اگر وہ بزنس کر رہا ہے، اس نے پیسہ لگایا ہے تو اس کا دل دھک دھک کر رہا ہے کہ پیسہ ڈوب نہ جائے ہمارا، توکل نہیں ہے۔ کسی کسان نے زمین میں بیج ڈالے، اب وہ راتوں کی نیند اس کی چاٹ ہے، موسم اگر خراب ہو گیا کہ کھیتی ہماری خراب ہو جائے گی۔ کسی نے ٹھیلا لگایا، کسٹمر نہیں ہے تو اس کی بھی حالت خراب، کسٹمر نہیں آ رہے آج ہمارے پاس، محنت ہماری ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھ لیں آپ، ہر طرف اس طرح کے، ہر طرح انسانوں کے اندر اس طرح کے معاملات بالکل نظر آ رہے ہیں، جسے محسوس ہوتا ہے کہ توکل مسلمانوں کا انتہائی کمزور ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، کسی انسان پر نہیں۔ انسان کیا دے گا؟ سبب ہے وہ، کوشش ہمیں کرنی ہے، محنت ہمیں کرنی ہے، اس عزم کے ساتھ کہ جو ہماری قسمت میں ہے اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ خالی بھی نہیں بیٹھنا ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ رزق ہمارا چل کر اپنے پاؤں سے ہمارے منہ میں گھس جائے گا، نہ، یہ تو ہوگا ہی نہیں۔ عالم اسباب ہے، یہ کرنا پڑے گا۔ آپ لقمہ کھاتے ہیں، اس کے لیے ہاتھ کو حرکت دینی پڑے گی، ہاتھ بڑھائیں گے، روٹی توڑیں گے، منہ میں رکھیں گے، تب بھی اندر نہیں جائے گا، آپ بیٹھے رہیں ایسے ہی۔ دانتوں کو چلانا پڑے گا، دانت چلیں گے، چبائیں گے، یہ آپ کا کام ہے۔ اب جب آپ نے چبا لیا، اندر کر لیا، تب پھر وہ سارا سسٹم جو نظام قدرت ہے وہ بالکل متحرک ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ہضم ہوگا، کہاں پہلے جائے گا، کہاں پچے گا، پھر کیسے کیا کیا ہوگا۔ ہمارے علماء نے فرمایا 5 مرتبہ کھانا پیٹ کے اندر ہضم ہوتا ہے۔ شرح وقایہ کے حاشیے کے اندر اس کی پوری تفصیلات علامہ عبدالحی فرنگی محلی علیہ الرحمہ نے بیان فرما دی، وہاں دیکھیں جا کر کے آپ، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ تو یہاں پر حضور نے ہمیں نصیحت بھی کی اور دعا کا طریقہ بھی یہ بیان فرمایا کہ اللہ تو جس کو عطا کرے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، جو جس سے منع کر دے نہ دے اسے کوئی عطا کرنے والا نہیں۔ اسی عزم، اسی ارادے کے ساتھ ہمیں کاوشیں کرنی ہیں، کوششیں کرنی ہیں، رزق حاصل کرنا ہے، گھر سے نکلنا ہے۔ توکل اللہ پر کی بس ہمارا کام گھر سے نکل کر محنت کرنا ہے، باقی دینا نہ دینا اللہ کا کام۔ قسمت میں ہوگا ملے گا، نہیں ہوگا نہیں ملے گا، مل گئے تو اللہ کا شکر، نہیں ملے تب بھی اللہ کا شکر، جس حال میں اللہ رکھے۔ یہ ایک مومن کا طریقہ، اور اسی طریقے سے مومن کافر سے ممتاز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں آخری جملہ اس حدیث پاک کا بالکل جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ حضور نے جب دعا فرمائی تو اس میں بھی کہا وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ۔ عربی زبان میں بہت گنجائش ہے، بڑی وسیع ترین زبان ہے،
عربی زبان جیسی خوبیاں کسی زبان کے اندر نہیں ہیں۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو لفظ ہے ذل جد من کل جد، اس کے کئی معانی ہو سکتے ہیں۔ عربی زبان میں جد کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ آپ ثنا پڑھتے ہیں وتعالی جدک، حالانکہ عربی میں جد میں دادا بھی ہوتا ہے نانا بھی ہوتا ہے، یہ معنی یہاں لے تو کفر ہو جائے گا۔ اور معنی کیا ہوگا؟ اے اللہ تیرا دادا بہت بلند ہے، معاذ اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ جد کے بہت سے معنی ہیں۔ جد کا ایک معنی دادا، جد کا معنی نانا بھی ہوتا ہے، جد کا معنی نصیبہ بھی ہوتا ہے، جد کا معنی قسمت بھی ہوتا ہے، جد کا معنی حصہ بھی ہوتا ہے، جد کا معنی نسب بھی ہوتا ہے۔ یہ سارے معنی جد کے ہیں۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ نسب کے لحاظ سے ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ اور اے اللہ تیرے عذاب سے کسی نسب والے کو اس کا نسب فائدہ نہیں دے سکے گا تیرے عذاب سے۔ اگر تیری مرضی شامل حال نہ ہو، تیری رضا شامل حال نہ ہو، تیرا کرم نہ ہو، تو کسی بھی نسب والے کو اس کا نسب اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دے سکتے۔ اور اگر جد کا معنی یہاں پر عظمت لے لے، شان اور عظمت، تو معنی یہ ہوگا اے اللہ کسی بھی عظمت اور شان والے کو اس کی شان، اس کی عظمت تیرے عذاب سے نہیں بچا پائے گی اگر تیرا فضل و کرم شامل حال نہ ہو، تیرا کرم شامل حال نہ ہو۔ اللہ کا کرم، اللہ کا فضل شامل حال ہوتا ہے، تب انسان کی عظمت بھی اس کو بچا لے جاتی ہے، اس کی قسمت بھی اس کو بچا لے جاتی ہے، اس کا نسب بھی اس کو فائدہ پہنچا لے جاتا ہے، اس کے اعمال بھی اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ورنہ اللہ کا کرم نہ ہو تو اعمال بھی کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب آپ عمل اس لیے نہ کریں کہ یہ عمل آپ کو بچا لے جائیں گے، نہ اس نیت سے نہ نماز پڑھیں آپ، نہ روزے رکھیں، نہ کوئی بندگی کریں آپ، اس نیت سے ہرگز بندگی نہ کریں کہ نماز ہم کو بچا لے گی۔ سبب ہے ضرور، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، باقی دیگر فرائض و واجبات، سنن و مستحبات، جتنی بھی عبادتیں سبب ضرور ہیں، مگر اللہ کے فضل و کرم کے بعد اللہ کا فضل و کرم بچائے گا، اس کی نعمت، جنت کی نعمت اس کے فضل و کرم سے ملیں گی، جہنم سے نجات اس کے فضل و کرم سے ملے گی۔ مگر اگر وہ انصاف پر آ جائے نا تو بچ نہیں سکتا کوئی۔ ہم جو اتنی نعمتوں سے کے مزے لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں ہم کتنا کام کر رہے ہیں بتائیں؟ 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پا رہے ہم، اور اس کے بدلے میں سارا نظام کائنات ہمارے لگا ہوا ہے۔ زبان، دانت، آنکھ، کان، دونوں ہاتھ، دونوں پیر، جسم کا ایک ایک رونگٹا، جسم کا ایک ایک حصہ، جسم کا ایک ایک پارٹس، اندر کے جو دنیا بھر کے اندر کے بہترین پارٹس ہیں جن کی قیمت دنیا کی پوری دولت نہیں بن سکتی، یہ سب ہماری خدمت کر رہے ہیں، ان کے بدلے میں ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں؟ تو جتنا اللہ نے دیا اس سے تو ایک ذرہ برابر بھی اس کے مقابلے میں اس کی عبادت نہیں کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ہم نے لے نہیں آئے۔ جتنی بھی عبادت کر رہے ہیں، جتنا شکر ادا کر رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ، ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہم نے دنیا ہی میں حاصل کر لیا۔ ایک ایک سانس لے لیں آپ، اگر یہ رک جائیں سانس جو ہم نے لیے بنا، کام تمام ہو جائے گا ہمارا، اور سانس چھوڑی ہم نے پھر رک جائے، اندر نہ جائے، تب بھی کام تمام ہو جائے گا۔ تو ہر سانس میں تو اللہ کی 2 نعمتیں، سانس اندر جا رہی تب بھی اس کی نعمت، واپس آ رہی تب بھی نعمت، اندر نہ جائے تب بھی مر جائے، جا کر واپس نہ آئے تب بھی کام تمام ہو جائے۔ تو آپ دن بھر میں کتنی سانسیں لیتے ہیں؟ جوڑے کبھی تسبیح لے کے بیٹھے 24 گھنٹے میں کتنے سانسیں لے رہے ہیں آپ؟ ممکن ہے کسی نے جوڑا بھی ہو، پھر ایک سانس میں اللہ کی 2 نعمتیں ہیں۔ فرض کریں آپ ایک دن میں آپ نے 1000 سانسیں لی ہیں، تو 2000 نعمتیں تو آپ کو ایک دن میں مل گئی۔ ان 2000 نعمتوں کے بدلے میں اگر آپ ایک نعمت کے بدلے میں ایک سجدہ کریں تو کتنے سجدے بنتے ہیں؟ پھر 2000 سجدے کرتے ہیں، ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو اگر اللہ پکڑنے پر قیامت میں آ جائے گا تو یہ نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، تلاوت قرآن، یہ کچھ نہیں بچا پائے گا۔ یہ اعمال ہیں، عبادتیں ہیں، طاعات، بندگی۔ اللہ کا کرم شامل حال نہ ہو تو یہ سارے کام بیکار ہے۔ تو اس نیت سے عبادت کرنی ہے کہ اللہ نے ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہمارا رب ہے، ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، اس کا فرمان، اس کا حکم ہے، بس سر بندگی خم ہے، عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے جس طریقے سے رکھے گا۔ وہ چاہے تو جنت دے دے اپنے فضل و کرم سے، اور چاہے تو عدل و انصاف کرتے ہوئے جہنم میں ڈال دے۔ اگر عدل و انصاف کرے گا جہنم کے حقدار ہیں، فضل و کرم کرے تو جنت کے حقدار ہیں۔ تو یہاں پر اس لیے حضور نے اسی حقیقت کو بیان فرمایا کہ اللہ کسی کا نسب، کسی کی شان، کسی کی عظمت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گی اگر تیرا فضل و کرم شامل حال نہ ہو۔ تو ترجمے کے ساتھ اگر آپ احادیث کریمہ کے نکات کو سمجھیں
تو ایمان میں بڑی جلا پیدا ہوگی، دل بالکل آپ جگمگائے گا، اور ہم سب کو احادیث کریمہ کی حقیقی برکتیں اور حقیقی انوار حاصل ہوں گے، دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیابی قدم چومے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔